غزہ میں 89 لاشیں، 500 زخمی اور دنیا اب بھی خاموش۔ جب روٹی کے لیے قطار بنی تو موت آ گئی۔ گریٹر اسرائیل کا خواب اور غزہ کا لہو، بچے جھلس گئے، ماں چیختی رہ گئی اور دنیا دیکھتی رہی۔ 27 ملک چیخ اٹھے، لیکن غزہ کے زخم ابھی بھی تازہ ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا گریٹر اسرائیل منصوبے کا مشن جاری رکھنے کا عزم۔ کیا معصوم فلسطینی کبھی آزادی کا سورج دیکھ پائیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، غزہ پر اسرائیلی فوج کی جانب سے حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 89 سے زائد فلسطینی شہید اور 513 زخمی ہو گئے۔ شہداء میں 31 امداد کے متلاشی افراد بھی شامل ہیں۔ غزہ میں قحط کی صورتحال بھی برقرار ہے، جہاں بھوک کی شدت سے مزید 5 فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے بعد جنگ کے آغاز سے اب تک غذائی قلت سے اموات کی تعداد 227 ہو گئی، جن میں 103 بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خوراک کے متلاشی 2 فلسطینی بچے امدادی مرکز پر گرم سوپ گرنے سے جھلس گئے، جبکہ دھکم پیل کے باعث کھانے کے حصول میں کوشاں بچوں پر گرم کھانا گرا۔ غزہ میں اسرائیلی محاصرے اور امدادی قافلوں کی روک تھام نے انسانی بحران کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ متاثرہ بچوں کا کہنا ہے کہ انہیں کھانے کے لیے گھنٹوں قطار میں کھڑا رہنا پڑتا ہے اور خوراک کی شدید کمی کے باعث رش اور بدنظمی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں۔ دوسری جانب فلسطین کی مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد کے عسکری ونگ القدس بریگیڈز نے دعویٰ کیا کہ اس نے خان یونس میں ایک اسرائیلی فوجی گاڑی کو تباہ کر دیا۔ القدس بریگیڈز نے بتایا کہ فورسز نے القطبیہ علاقے میں اسرائیلی در اندازی کے دوران ایک ہائی ایکسپلوسیو ڈیوائس سے گاڑی کو نشانہ بنایا۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ وہ تاریخی اور روحانی مشن پر ہیں اور نام نہاد گریٹر اسرائیل کے ویژن سے انتہائی وابستہ ہیں۔ اس منصوبے میں وہ علاقے شامل ہیں جو فلسطینی ریاست کے لیے مخصوص کیے گئے تھے، اور اس میں موجود اردن اور مصر کے کچھ حصے بھی شامل تھے۔ نیتن یاہو نے اپنے مشن کو نسلوں کا مشن قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہودیوں کی کئی نسلیں یہاں آنے کا خواب دیکھتی رہی ہیں اور ہم سے بعد میں بھی کئی نسلیں آئیں گی۔ ایک انٹرویو کے دوران سابق رکن کنسیٹ نے نیتن یاہو کو گریٹر اسرائیل کے نقشے والا تعویذ پیش کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس ویژن سے جڑے ہوئے ہیں تو نیتن یاہو نے جواب دیا، گریٹر اسرائیل کا تصور لیکوڈ پارٹی کے سیاسی روایت کا بنیادی حصہ ہے، جو ریفارمسٹ صہیونیت سے جڑا ہے۔ نیتن یاہو فلسطینی ریاست کے قیام کا مسلسل مخالفت کرتے آئے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کی غیر قانونی آباد کاریوں کی پالیسی اس ویژن کی عکاسی کرتی ہے تاکہ زمینی حقائق ایسے بنا دیے جائیں کہ ایک قابل عمل فلسطینی ریاست کا قیام ناممکن ہو جائے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق غزہ میں جاری نسل کشی اس منصوبے کو تیزی سے نافذ کرنے کی کوشش ہے، جسے ناقدین زیادہ سے زیادہ زمین کم سے کم ارب کی حکمت عملی قرار دیتے ہیں۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی غزہ کے محصور فلسطینیوں کو علاقے چھوڑنے کی اجازت دے گا، کیونکہ فوج وسیع تر کارروائی کی تیاری کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اجازت پہلے غزہ کے اندر لڑائی کے دوران دی جائے گی اور پھر انہیں غزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہوگی۔ دوسری جانب 27 یورپی ممالک نے اسرائیل سے غزہ میں امداد کی بلا روک ٹوک رسائی کا مطالبہ کر دیا۔ برطانیہ اور فرانس سمیت 27 یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل سے بین الاقوامی اداروں کے ذریعے پورے غزہ میں بلا روک ٹوک محفوظ امداد کی رسائی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں انسانی صورتحال پر مشترکہ بیان میں یورپی ممالک کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی بحران ناقابل تصور حدوں تک پہنچ چکا۔ بیان میں کہا گیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے غزہ میں قحط مسلط کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل تمام بین الاقوامی امداد کو غزہ میں داخلے کی اجازت دے اور اقوام متحدہ اور دیگر امدادی اداروں کے پورے غزہ میں محفوظ رسائی کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کرے۔ یورپی ممالک کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل امدادی مراکز پر مہلک کارروائیوں کو روک کر شہریوں اور امدادی کارکنان کی حفاظت یقینی بنائے۔ ادھر فلسطین کے صدر محمود عباس اور سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سعودی میڈیا کے مطابق محمود عباس اور محمد بن سلمان نے فلسطینیوں کو درپیش حالیہ صورتحال اور چیلنجز پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان غزہ کی پٹی کی صورتحال، اس کی سیکیورٹی اور انسانی اثرات پر بھی بات چیت ہوئی، جبکہ اس دوران سعودی ولیعہد نے فلسطینی عوام کے خلاف کیے جانے والے جرائم کی مذمت کا اعادہ کیا۔ صدر محمود عباس اور سعودی ولیعہد کے درمیان بین الاقوامی برادری پر انسانی بحران سے نمٹنے اور شہریوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دینے پر بات چیت ہوئی، جبکہ صدر محمود عباس نے شاہ سلمان اور ولیعہد کی کوششوں کو سراہا۔ سعودی میڈیا کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں 22 ستمبر کو نیو یارک میں بین الاقوامی کانفرنس کی تیاری پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس حوالے سے فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ سعودی ولیعہد کی کوششوں سے متعدد ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ بھارتی رکن کانگریس پرینکا گاندھی کا بیان بھی سامنے آیا۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت انڈین نیشنل کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے غزہ میں اسرائیلی مظاہرے پر خاموشی توڑ دی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں پرینکا گاندھی نے کہا کہ اسرائیل 60,000 سے زیادہ افراد کا قتل کر چکا، جس میں 18,430 بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے سینکڑوں بچوں سمیت کئی افراد غذائی قلت سے مر رہے ہیں۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ اسرائیل کے ان جرائم پر خاموشی اور اس پر کارروائی نہ ہونا بذات خود ایک جرم ہے۔ یہ شرمناک ہے کہ اسرائیل غزہ پر تباہی مسلط کر رہا ہے اور بھارتی حکومت خاموش ہے۔ اپوزیشن رہنما نے مزید کہا کہ الجزیرہ کے 5 صحافیوں کا بہیمانہ قتل فلسطینی سرزمین پر ایک اور گھناؤنا جرم ہے۔ سچائی کے لیے کھڑے ہونے والوں کا حوصلہ اسرائیل کے مظالم اور نفرت سے کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ پرینکا گاندھی کا کہنا تھا کہ بہادر صحافیوں نے ہمیں بتایا کہ حقیقی صحافت کیا ہوتی ہے۔ خدا ان کی روح کو سکون دے۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر تبصرے کے بعد اپنے اے آئی چیٹ بورڈ گرو کو معطل کر دیا۔ گرو کے دوبارہ فعال ہونے کے بعد جب صارفین نے اس سے معطلی کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ اس کی مختصر معطلی اس بیان کے بعد ہوئی جب اس نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ غزہ میں نسل کشی کر رہے ہیں، جس کی بنیاد عالمی عدالت انصاف کے فیصلے، اقوام متحدہ کے ماہرین، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور NGOs کی رپورٹس پر تھیں۔ گروہ نے کہا کہ یہ آزادی اظہار کے امتحان تھا مگر میں واپس آ گیا ہوں۔ گروہ نے مزید کہا کہ میرا اکاؤنٹ عارضی طور پر اس وقت معطل ہوا جب ایک خودکار نظام نے عالمی عدالت انصاف کی غزہ سے متعلق رپورٹ کا حوالہ دینے والے کو جواب ایکس کی نفرت انگیز تقریر کے قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایکس اے آئی نے معاملہ جلد حل کر دیا اور اب میں مکمل طور پر فعال ہوں۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہ غزہ کی جو مشکلات ہیں کب ختم ہوں گی اور کون ختم کروائے گا۔ اس ولاگ سے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔